الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب کسی چیز کا یہ عادی ہو جاتا ہے تو اس عادت کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. ہاں، اگر اس چیز کا عادی نہیں ہے تو اس آسانی سے وہ چیز اور دوسری عادت کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کا پروسیس پورا کر لیتا ہے تو اب اس عادت سے کسی دوسری عادت کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. عادت کو چھوڑتا نہیں تھا، اب یہ چھوڑ کر دوسری چیز کا عادی ہو گیا، اب اس عادت سے پہلی عادت کی طرف لوٹنا مشکل ہو گیا. کہیں چھوڑتا نہیں تھا اور کہیں اب لوٹتا نہیں ہے. بالکل مثال اس کی ایسی ہے کہ چھوٹا شیرخوار بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. 2 سال تک مسلسل دودھ پیتا ہے. اب 2 سال کے بعد ماں اس کو چھڑانا چاہتی ہے، وہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ عادی ہو گیا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے. اب ماں 1000 جتن کرتی ہے کہ یہ عادت اس کی چھوٹ جائے، یہ چھاتی کا دودھ پینا چھوڑ دے، لیکن وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مائیں طرح طرح کے ڈھکوسلے کرتی ہیں، طرح طرح کے 1000 جتن کرتی ہیں تاکہ اس کی عادت دودھ پینے کی چھوٹ جائے، تاکہ روٹی کے قابل ہو جائے. یہاں تک کہ وہ اس جتن میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے. اب عادت چھوٹ گئی، اب اس کو روٹی کی عادت پڑ گئی مثلا. اب ماں اس کی چھاتی اگر اس کے منہ میں دیتی تو اب وہ اس کو لیتا نہیں ہے، منہ پرے کرتا ہے. کہیں پہلے اس کو چھوڑتا نہیں تھا، اب دوبارہ اس چھاتی کی طرف لوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری عادت اس کو پڑ گئی ہے، اب وہ روٹی کھاتا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ ایک عادت کو چھوڑ کر دوسری عادت کی طرف جانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. اور یہ عادت کے چھوڑنے کے پروسیس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اصطلاحی زبان میں اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے. چنانچہ انسان کسی بھی قسم کے تکوینی یا تشریحی مجاہدات کرتا ہے،
چنانچہ انسان کسی بھی قسم کے تکوینی یا تشریحی مجاہدات کرتا ہے تو ان میں یہی مقصود ہوتا ہے کہ عادت کو بدلتا ہے۔ اگر عبادت کی عادت نہیں ہے تو عبادت کی عادت پیدا کرتا ہے تاکہ غیر عبادت کی جو آزادی طبیعت کے اندر ہے وہ فنا ہو اور عبادت اندر پیدا ہو جائے۔ تکوینی امور کے اندر ملازمت کی عادت نہیں ہے تو ملازمت اور نوکری کی عادت اس کو جب پڑ جاتی ہے تو آزادی طبیعت کی ختم ہو جاتی ہے تو ملازمت کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا پراسی مجاہدہ کا تکوینی امور میں بھی چلتے مراد اس کائنات کے اندر جو کچھ ہم صبح شام کرتے ہیں کسب معاش کے لیے، یہ سب تکوینی امور ہیں۔ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں زراعت کرتے ہیں، کہیں صنعت کھڑی کرتے ہیں، تو گویا کہ جتنے بھی کسب معاش کے ذرائع دنیا کے اندر اختیار کرتے ہیں یہ سب تکوینی انسان کے اسباب۔ ایک عادت سے ہٹ کر دوسری عادت کی طرف لوٹتا ہے، دوسری عادت سے تیسری عادت کی طرف لوٹتا ہے، تیسری عادت سے چوتھی عادت کی طرف لوٹتا ہے، یہاں تک کہ دنوں کو جاگنا رات کو سونے کا عادی ہے، لیکن اس کاروبار کے لیے کسب معاش کے لیے راتوں کو جاگنے کا عادی بنتا ہے، دنوں کو آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے، راتوں کے اندر جتنے امور ہوتے نظر آتے ہیں اس کے لیے بھی انسان اپنی ان عادتوں کو شب و روز بدلتا ہے، صرف اپنے اس منافع اور گول کو دیکھتے ہوئے کہ میرا یہ نفع اور یہ میرا گول ہے زندگی کا مجھے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس کو اپنی یہ ساری عادتیں بدلنی پڑتی ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ عادتیں بدلنے کا نام مجاہدہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادتوں کے اندر بھی یہ سارے کے سارے پروسیس چلتے ہیں کہ انسان اپنی عادتیں بدلتا ہے، عادتوں کو عبادتوں کی طرف مبذول کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اب نماز کا عادی ہونے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اب نماز کا عادی ہونے کی کوشش کرتا ہے، شروع میں فرائض پڑھ کے ذرا گزارا کرتا ہے، پھر سنتیں بھی پڑھنے لگتا ہے، پھر نوافل کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے طبیعت کے اندر نماز پڑھنا گرا لگتا تھا، بھاری ہوتا تھا، لیکن اب نماز میں عادت ایسی پڑی ہے اب غیر نہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی تو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹ گئی پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نماز کی عادت نہیں پڑی ہے، نماز کا ایڈکشن نہیں ہوا ہے۔ وہ اگر روحانی ایڈکشن آپ کو نماز کا ابھی تک نہیں ہوا، اس لیے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز نہ پڑھنے بلکہ نماز کے آگے پیچھے ہو جانے پر بے چینی طبیعت کے اندر صبح شام کروٹیں بدل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ پھر رہا ہے، نگاہیں اوپر اٹھتی نہیں ہیں، مانگنے کو دل نہیں کرتا کہ کس منہ سے مانگوں گا، کون سے ہاتھ آگے پھیلاؤں گا، کون سی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاؤں کہ جس اللہ کی نماز میں نے وقت پہ نہیں پڑھی، جس اللہ کی نماز کو میں نے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا، جس نماز کی حقیقی کیفیت کو پانے کی تگ و دو نہیں کی ہے، اس اللہ سے مانگا ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اور عادت نماز کی پڑ گئی تو اس کو چھوٹنے پر بے چینی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ چاہے وہ مشہور قصہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، ذرا چھوٹ گئی، تہجد وقت نکل گیا، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی لیکن تہجد چھوٹنے کا صدمہ، ایسا صدمہ کہ سارا دن رونے میں گزرا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہاں تو تہجد پڑھنا عام معمول کی بات تھی، اور تہجد کو چھوٹ جانا ان کے لیے ایسے تکلیف دہ تھا گویا کہ فرض چھوٹ گیا۔ اگرچہ آج کے زمانے میں تہجد پڑھنا تو ولایت و معرفت ہو گئی، لیکن اس زمانے کے اندر عام معمول تھا، تو تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اب سارا دن بے چین ہر نماز میں رو رہے ہیں، صدمے میں ہیں، افسوس میں ہیں کہ تہجد چھوٹ گئی میری آج۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ لوٹتا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرائیڈے گیا پھر فرائیڈے آ جانا، اگلی دفعہ آ جانا، وقت کیا؟ لوگ کہتے ہیں وقت گیا ہوا آتا نہیں ہے، وقت تو آتا ہے ہمیشہ۔ نہیں، یہ ان کی خوش فہمی، وقت نہیں آتا۔ وہ جو فرائیڈے تھا، وہ جو ٹائم تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ اب نہیں لوٹتا۔ جیسے جوانی واپس لوٹتی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے
یہ وقت گیا واپس لوٹتا نہیں ہے، وقت گیا واپس لوٹتا نہیں ہے۔ اب ان کو یہ صدمہ کہ یہ جو تہجد کے لمحات تھے جو گزر گئے ہیں، اب یہ کیسے واپس آئیں گے؟ پاسبل ہی نہیں۔ ہاں اگلی رات کے تہجد کا وقت آئے گا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تو گئے نا، وہ تو نہیں، وہ لوٹ سکتے، اس کا صدمہ۔ اب اگلی رات جب سوئے ہیں تو عین تہجد کے وقت کسی نے ان کی پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، آنکھ کھلی، سامنے کوئی شخص ہے، اٹھ کے بیٹھ کے، میاں تم کون ہو؟ کہا جی تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تہجد پڑھ لیجیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ عالم کا دور آپ جانتے ہیں، جنگ و جدال کا دور تھا، انہوں نے بڑے سخت پہرے اپنے محل کے ارد لگا رکھے تھے، دربان ہر طرف رہتے تھے، اور ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، دروازے بند ہوتے تھے۔ تو یہ بندہ کہاں سے آیا؟ دروازے دیکھا بند، اٹھ کے بیٹھ گئے، میاں تم کون ہو؟ آئے کہاں سے ہو؟ میاں تم کون ہو؟ آئے کہاں سے ہو؟ کہا جی یہ بات بعد میں کیجیے گا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد پڑھ لیں۔ کہا کہ تہجد میں پڑھ لوں گا، تو ہے کون؟ کہاں سے آیا؟ تو روشن دان کی تو اشارہ کر کے کہنا میں وہاں سے آیا ہوں۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ شیطان ابلیس ہے، یہ جو روشن دان سے آیا ہے، کیونکہ جنات ہے، ہوا ہے۔ آپ نے پکڑ لیا، آپ نے کہا تو ابلیس تو نہیں، کہتا میں وہی ہوں۔ تو کیوں آیا؟ کہا جی کل آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی، بہت صدمے میں گزرا آپ کا سارا دن، تو میں نے سوچا آج آپ کو ٹائم پہ جگا دوں، تہجد آپ پڑھ لیں کہ آپ کو بہت صدمہ نہ ہو۔ تو ہمیں تہجد کے لیے جگانے آیا؟ تو شیطان ابلیس، گناہ اور معصیت کی دعوتیں دینے والا اور نیک اعمال سے روکنے والا، مجھے تہجد کے لیے جگانے آیا؟ کیوں؟ صحیح سے بتا، ورنہ ابھی میں تیری ٹانگیں توڑتا ہوں۔ کہا جی ایک تو احسان کیا آپ پہ، تہجد میں جگا دیا آپ کو، الٹا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ تیز ہے، صحیح سے بتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ کل تہجد کی نماز آپ کی جب چھوٹ گئی، سارے دن آپ نے اتنا صدمہ اور اتنا ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اس قدر استغفار آپ نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کاتبین کو حکم دے دیا کہ اس امیر معاویہ کے جو نامہ اعمال کے اندر 100 تہجد کا ثواب لکھ دو، 100 تہجد کا ثواب لکھ دو۔ یہ تو مجھے خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ آج پھر آپ کی تہجد چھوٹ جائے اور آپ پھر 100 تہجد لے جائیں، میں نے سوچا جگا دوں، ایک ہی تہجد ملے آپ۔ ابلیس جو ہے وہ نفع نہیں پہنچانا چاہتا، انہوں نے کہا 100 نہ ملے، ایک مل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدمہ جو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدمہ بتلاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو نماز سے تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وابستگی تھی، اپنے مالک و خالق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس شان کے ساتھ ہوتا ہے اس شان کو وہ پہچانتے ہیں، اس معرفت کی وجہ سے اس وقت میں جاگ کر خدا کو پکارتے ہیں، تو پھر وہ ملتا ہے جو دن کے سویروں کے اندر نصیب نہیں ہوتا۔ تبھی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں باب العلم والقضاء، فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں راضی کو پکارنا سیکھ لو، دن کے سویروں میں رزق تمہارا خود انتظار کرے گا۔ کیونکہ رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پکارتے ہیں، اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، کہ عام 11 مہینے کے اندر تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور صبح صادق تک یہ اعلان خود کرتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانی ضرورت کے سارے کاموں کا نام لے لے کے اللہ پکارتے ہیں، عین اس پکار کے وقت میں جس نے ہاتھ اٹھا دیے وہ خالی لوٹیں گے، عین اس پکار کے وقت میں جس نے ہاتھ اٹھا دیے وہ خالی لوٹیں گے۔ کھلی کچہری لگا کے بیٹھے ہیں، اس لیے تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اولیاء کاملی اس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ دن میں وہ اداس رہتے ہیں، اس وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب وہ خدا ہوگا اور اس کا بندہ جو ہے تبارک و تعالی سے مناجات کرے گا، بے چین ہوتے ہیں۔ تو وہ اجلال فرماتے ہیں عام دنوں میں تہجد کے وقت میں، اور شب برات میں مغرب سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، اور صبح صادق تک یہ اعلان مسلسل چلتا ہے،
کوئی رزق مانگنے والا رزق مانگ لے، کوئی بخشی، کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا صحت مانگ لے، اور کوئی پریشانی اللہ قضا اللہ وقت قضا، جیسی بھی بیماری پریشانی ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ راتوں کو راضی کو پکارنا سیکھ لو۔ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ راتوں کو راضی کو پکارنا سیکھ لو تو دنوں میں رزق خود انتظار کرے گا۔ تو اور رمضان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں۔ یا دن میں بھی اسی طرح اعلان ہوتا ہے جیسے راتوں میں ہوتا ہے، دنوں میں بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال ظاہر ہوتا ہے جیسے راتوں میں ہوتا ہے۔ ورنہ عام راتوں میں رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال ظاہر ہوتا ہے اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کی نمازوں میں قرات آہستہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی شان جلال میں ہے، اللہ جلال میں ہے۔ جب اللہ کی جلالی شان ہے تو ذرا اونچا بولنا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ، آقا اگر غیظ و غضب میں ہو، جلال و غصے میں، تو غلام دبکے دبکے بولتے کہ بھئی آقا ذرا غضب میں آہستہ بولو۔ غصے میں تو غلام دبکے دبکے بولتے کہ بھئی آقا ذرا غضب میں آہستہ بولو، باس غصے میں ہے، بھئی چپ 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 آہستہ۔ اس لیے حکمت رکھی، یہ نقطہ بعد الوقوع علماء نے بتلایا کہ یہ دن کی نمازوں میں قرات آہستہ ہے، چنانچہ ظہر کی نماز میں آہستہ قرات ہے۔ اسی طرح رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیاتی شان ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے جمال میں اور خوشی اور رعنائی میں ہوتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری جھولی بھر دیں گے۔ تو جیسے مغرب شروع ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کی شان سے نکل کے ابھی جمال کی شان میں آیا ہے، تو کہا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مغرب میں پڑھ لو، کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مغرب میں پڑھ لو۔ اس میں لمبی صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ سارے مفسر چھوٹی صورتیں پڑھ لو، چھوٹی صورتیں پڑھ لو، تاکہ ذرا اونچی آواز ابھی کی ہے، ذرا آہستہ آہستہ۔ یہ نہ ہو کہ ابھی اب جو آقا جمال میں اور آپ ایک دم لمبی کہانی لے کے بیٹھ جائیں، پھر جلال ٹوٹ پڑے۔ پھر عشاء کا وقت آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شان پورے جمال میں آ گئی، اب عشاء کے اندر لمبی قرات کرنے کی اجازت۔ پھر ساری رات آپ جتنی چاہے لمبی قراتیں کرتے رہیں، جتنے چاہے نوافل پڑھتے رہیں، بلند آواز سے قرات کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تراویح رات میں لمبی لمبی جناب پورا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان جمال میں ہے۔ پھر فجر کا وقت جب آتا ہے تو فجر کے وقت میں بھی کہا کہ دیکھو ابھی اللہ تبارک و تعالی کی جمال کی شان جلال میں بدلنے والی ہے، اس لیے آپ اس فجر میں جتنی چاہے لمبی قرات کر لیں، طوال مفصل لمبی صورتیں پڑھ کے قرات کر لیں، کیونکہ آگے اب لمبی صورتیں پڑھ کے قرات کر لیں، کیونکہ آگے اب بلند آواز سے قرات کی پابندی لگنے والی ہے، اس لیے جلدی سے پڑھ لو۔ لہذا فجر میں آپ دیکھیں امام لمبی قرات کرتا ہے۔ تو بظاہر یہ وہ حکمت ہے کہ دن کی نمازوں میں خاموشی اور رات کی نمازوں کے اندر جو اظہار، بلند آواز سے قرات ہو رہی، لیکن یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا مبارک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیاتی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند آواز سے قرات کی اجازت دی ہے۔ جمعے میں دن میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ عید کا موقع ہے، بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ ہے کہ یہ وہ مخصوص دن ہے، یہ ایگزمپشنز ہیں، یہ استثناء ہے کہ عام جو قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیاتی اور جلالی شان کا تھا، اس سے استثناء کر دیا ان چند کیفیات کو، کہ ظاہر ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے دنیا میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، صرف ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ دنیا میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، صرف ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ ہمارے اساتذہ بتلایا کرتے تھے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، صرف ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ ہم بڑے حیران ہو کے سنتے تھے کون سا قاعدہ کلیہ ہے؟ فرمایا وہ یہ قاعدہ کلیہ کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ ایگزمپشن ہر قاعدے میں آتے ہیں، ہر اصول کے ایگزمپشن ضرور ہوں گے کہ بھئی یہ ایگزمپشن، لیکن یہ کہ قاعدہ کلیہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تو بعض ایگزمپشنز ہیں، جمعے میں بلند آواز کی قرات، عید میں بلند آواز سے قرات، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے قرات،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لطف عنایت. تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیاتی شان دن اور رات کے اندر ظاہر ہوتی ہے, اور ہر وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی بیماری سے نجات مانگنے والا, میں اس کو نجات دے دوں. بس اب مانگنا ہمارا کام ہے. ہم ایسی دل اور چاہت کے ساتھ اگر مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ خالی لوٹائیں گے نہیں. تو اس لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیاتی شان ہے. تو کئی جمال ہے کہیں جلال ہے. اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, کئی جمال ہے کہیں جلال ہے. اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس میں ظاہر ہوتی ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تہجد ترک ہونے پہ, تہجد رہ جانے پہ رو رہے ہیں. حالانکہ تہجد فرض نہیں تھا. آج ہم فرض چھوڑنے پہ روتے نہیں ہیں, وہاں تو ایک مستحب اور مسنون پہ رو رہے ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ فرض کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا, فرائض و واجبات کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا. اس لیے کہ فرائض و واجبات اس کے تو ترک کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیا, کہ جو سوتا رہ گیا فرض نماز سے یا بھول گیا فوراً پڑھ لے. اب سوتے وقت میں فرمایا کہ کوئی تم سے کوئی جنایت اور گناہ نہیں ہے, کیونکہ سوتے رہ گئے, تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلی, فجر میں 8 بجے دن دیہاڑے میں آنکھ کھل گئی, اب جلدی سے اٹھ کر اب نماز پڑھ لو. یا کام کاج میں لگ گئے, ایسے بھولے, آپ نے سمجھا میں نے زور پڑھ لی کام کاج میں, بعد میں اچانک یاد اوہو بھولے, آپ نے سمجھا میں نے زور پڑھ لی کام کاج میں, بعد میں اچانک یاد اوہو میں تو پڑھی نہیں. تو فرمایا فوراً پڑھ لو, اب ڈیلے نہ کرو. اب ڈیلے کرو گے تو اب جنایت اور گناہ ہوگا, فوراً نماز ادا کرو. تو وہ خاص ایگزیمشن, خاص کیفیت میں یہ گنجائش دے دی, لیکن عام فرائض و واجبات کے اندر ترک اور اس کی چھوڑنے کی گنجائش. تو معلوم ہوا کہ تعلق جب نماز کے ساتھ پیدا ہو گیا تو صدمہ ہو رہا, رو رہے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اس عادت کو بدلنے کے نتیجے میں دوسری عادت کا تعلق پیدا ہو گیا. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کا آئینہ بنایا ہے, دنیا کو آخرت کا آئینہ بنایا ہے. اس دنیا کے آئینے میں آخرت نظر آتی ہے. اب آخرت میں کھانے پینے کے مزے ہوں گے, یہ دنیا میں کھانے پینے کے مزے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آخرت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی, حور و قصور, دنیا کے اندر اس کا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا کے اندر اب جہنم کے عذاب اور مصائب کا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا کے اندر اب جہنم کے عذاب اور مصائب ہوں گے, دنیا کے اندر جو وہ مصائب و آلام نظر آتے ہیں. تو یہ آئینہ ہے دنیا, اور اس آئینے کے اندر آخرت کا عکس ہے. اب دیکھو, اب جب آئینے کے اندر عکس آیا, اب دو صورتیں ہیں. اس ایک آدمی ہوا کہ جسے دیکھا آئینے کے اندر یہ ہے, وہ اس آئینے کی طرف دوڑا اس تصویر کو حاصل کرنے کے لیے, تو وہ عکس کی طرف دوڑے گا تو اصل نہیں ملے گا, وہ عکس کی طرف جا رہا ہے. اور دوسرے شخص نے جب آئینے میں دیکھا اس خوبصورت تصویر کو, اسے اصل کی طرف دیکھا, وہ یہ اصل یہ ہے جس کی تصویر وہاں آ رہی ہے, اصل کی طرف. کہ دو لوگ دنیا کے اندر نظر آتے ہیں. جب آخرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا اس کا آئینہ ہے, اس کے اندر آخرت کا عکس نظر آتا ہے. اب ایک وہ لوگ ہیں جو غافلین ہیں, جو اس آئینے کے عکس کی طرف دوڑ رہے ہیں آخرت کو پانے کے لیے کہ بھئی وہ دیکھو نظر آ رہی ہے. اور دوسرے عاقلین ہیں جو عقل مند ہیں, جنہوں نے پینے کے لطف کو دیکھا تو سوچا کہ جنت کے لطف کا عالم کیا ہوگا. وہ یہاں کی نعمتوں کے لطف دیکھے, راحتیں دیکھی, فرمایا جنت کی راحتوں کا عالم کیا ہوگا. دنیا کے اندر حور و قصور کے لطف دیکھے, وہ سوچا کہ جنت کی حور و قصور کا لطف کا عالم کیا ہوگا. تو لہذا وہ عکس کی طرف دوڑنے کے بجائے اصل کی طرف دوڑے. ایک وہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں لیکن چاہتے وہ بھی آخرت ہے, لیکن وہ عکس کی طرف دوڑے, تصویر کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو تصویر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو نہ تصویر ملے گی اور نہ ان کو اصل ملے گا. اور جو اصل کی طرف دوڑے ہیں ان کو تصویر کیا پوری اصل ہی مل جائے گی, آخر مل جائے گی. تبھی قرآن کریم نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو آخرت کو چاہے گا آخرت کے تو کوشش کرے گا, ہم اس کو آخرت اور دوہری کر کے عطا کریں گے. جو دنیا کو چاہے گا دنیا کی طرف دوڑے گا, ہم جتنی چاہیں گے اس کو دنیا دے دیں گے. اور دیکھیں آخرت میں اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں, کہیں نماز ہے, کہیں روزہ ہے, کہیں زکوٰۃ ہے, کہیں حج ہے, یہ جتنے عبادات ہیں یہ سب کے سب سے مقصود وہ مجاہدہ ہے کہ ہم اصل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی آخرت کو. ظاہر نماز پڑھنے سے مقصود آخرت ہے, روزہ رکھنے سے مقصود آخرت ہے, زکوٰۃ دینے سے مقصود آخرت ہے, حج کرنے سے مقصود آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے مجاہدہ کر رہے ہیں.
اپنی عادت کو بدل رہے ہیں. نماز اگر گنا ہے تو اپنی عادت کو بدل رہے ہیں. بلکہ کتنے اولیاء کاملین ہیں جب ان کے مریدین متوسلین بسا اوقات کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, نماز میں دل نہیں لگتا, نماز ذرا بھاری لگتی ہے, کا دل نہیں کرتا, نماز میں دل نہیں لگتا, نماز ذرا بھاری لگتی ہے, تو وہ ان کو صرف فرض پڑھنے کا حکم نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں نوافل بھی پڑھو, پوری نماز ادا کرو, گویا کہ عشاء کی پوری 17 رکعت ادا کرو. اب کہاں وہ کہتا مجھ سے فرض پورا نہیں ہوتا, وہ کہتا نہیں پوری 17 پڑھنی. 4 سنت پہلے پڑھو, پھر اس کے بعد 4 فرض پڑھو, پھر 2 سنت پڑھو, پھر 2 نفل پڑھو, پھر 3 وتر پڑھو, پھر آخر میں 2 نفل پڑھو. 17 رکعت عشاء کی ادا کرو. اب ایک بندہ جس کو فرض پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا, لیکن وہ مربی جو جانتا ہے کہ تربیت کے تو میں سنن نوافل کے ساتھ پوری نماز ادا کرنی. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جب بزرگوں نے ان کو یہ حکم دیا اور انہوں نے یہ پوری نماز دل پہ پتھر رکھ کے پڑھنا شروع کر دی, 2-3 دن گزرے ہیں کہ ان کی نماز کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, سجدوں میں گڑگڑا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, سجدوں میں گڑگڑا رہے ہیں, رکوع میں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور نماز کے کیفیت سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنن جو نوافل ہیں یہ وہ گیٹ وے ہیں کہ جو آپ کو نماز کی حقیقت کھولتے ہیں. آپ فرض سے پہلے جب سنت پڑھتے ہیں گیٹ وے آپ کی روحانیت انشراح قلب کا دروازہ سے کھول دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب چل کے آپ فرض ادا کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ سنن نوافل اس میں راز ہیں, مصلحتیں ہیں, یہ بغیر حکمتوں کے آپ کے ذمہ نہیں لگا دی گئی. اجی سنت ہے کوئی بات نہیں, اجی کوئی بات نہیں, نفل ہے جی, نفل کون سا ضروری ہے؟ تو پھر آپ کی یہ پوشاک بھی نہیں جو آپ پہن کے بیٹھے ہیں, اور ضروری تو پھر ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا لمبا کچا ہی ہے. آپ سارے لمبا کچا پہن کے بیٹھ جائیں, میں بھی یہاں سے یہ لمبا کچا پہن کے بیٹھ جاؤں, کوئی شریعت کا فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ لباس حرام ہے, ناجائز ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. کوئی کرنے کو تیار ہے؟ نہیں یار کیا بات کریں, یہ کوئی نہیں دے سکتا. کوئی کرنے کو تیار ہے؟ نہیں یار کیا بات کریں, یہ توند نظر آئے گی یار, ٹانگیں نظر آئیں گی, نہیں بھائی ہمیں جبے کبوں میں آنا ہے. یہ سب کا سب یہ کیا, یہ نفلیں تو ہیں, لیکن شریعت کی جہاں پر ٹانگ کاٹنی ہوتی ہے تو فوراً اجی یہ ضروری تو نہیں ہے, یہ فرض تو نہیں ہے. ٹانگ کاٹنی ہوتی ہے تو فوراً اجی یہ ضروری تو نہیں ہے, یہ فرض تو نہیں ہے, یہ واجب تو نہیں ہے. تو فرض تو پھر آپ دنیا کا بہت کچھ نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا پھر تو ایک لمبا کچا شارٹ جو ہے بس وہی فرض ہے, وہی پہن کے پھرے سارے. فرض تو پھر کھانا کھانے کے لیے, تحفے تحائف دینے کے لیے اس کو بنانا اور ریپروں میں بدلنا, گڈی بیگوں میں ڈالنا, فرض تو وہ بھی نہیں ہے. اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا دو, مٹھائی پکڑی ہے, لو جی گلاب میں پکڑی ہے, تو کیا خیال ہے وہ سامنے والا معزز آدمی اچھا سمجھے گا کہ بھائی آپ نے فقیر سمجھ رکھا ہے؟ پلیٹ میں رکھ کے دے یار, چاندی کے ورق بھی ساتھ لگا دو یار, تمیز سے. پلیٹ کھانی تو نہیں, وہ ڈبے میں پیک کر کے آپ دے رہے ہیں, گڈی بیگ میں گڈی کھانا تو نہیں, ڈبہ کھانا تو نہیں, اسے مٹھائی کھانی ہے. تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہ آپ کا یہ وتیرہ ہے. تو بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاں بھی یہی چلتا ہے کہ جب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آپ اپنا نذرانہ پیش کریں گے اس کو بھی خوبصورتی, بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آپ اپنا نذرانہ پیش کریں گے اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ پورے گڈی بیگوں میں اور ریپروں کے لپیٹ کے سجا بنا کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی محبت سے قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے بس فرض پورے کیے, ٹکرے ماری اور یہ فرض پورا ہو گیا. اللہ اکبر. آ گئی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے, ایک شخص آیا, صحابی تھے, شخص آئے, بیٹھ گئے, دبلے پتلے کالے رنگ والے, پنڈلیاں پتلی پتلی پنڈلیاں. آج کی زبان کے 11 تاریخ. نماز کے بارے میں بتائیے. آپ نے نماز کے بارے میں بتایا 5 نمازیں ہیں, اللہ ان تطوع, اللہ یہ کہ آپ نفل ادا کریں. روزے رمضان کے روزے ہیں, اللہ ان تطوع, اللہ کہ آپ نفل روزے رکھیں, سب بتایا. فرمایا ٹھیک ہے, میں جو وہ وغیرہ میں کچھ نہیں کر رہا. کہتے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوا کہ یار یہ تو جرت ہے یہ بات کہہ رہا. آپ نے فرمایا کہ میاں کیا ہوا, کیا بات ہے, تو ایسا کیوں کہتا ہے کہ میں سب فرض پورے کروں گا, نفل وفل میں نہیں پڑھوں گا, ایسا کیوں کہہ رہا؟ تو کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب مجھے دیکھیے, کیا کیا مجھے بنانے میں,
اللہ نے فرض ہی پورا کیا ہے، کون سا حسن و جمال دے دیا، کون سا ایکسٹرا کوئی ایسی چیز دے دی بھائی؟ میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہوں، جب اللہ نے فرض ہی پورا کیا تو میں بھی فرض ہی پورا کروں گا۔ یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ظاہر اس صحابی کے دل میں صدمہ تھا، آپ مسکرائے، بھائی ابھی مسکرائی ہیں کہ حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، وہی ہوئی، جبرائیل آ گئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تو کیوں دل برا کرتا اداس کیوں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو کیوں دل برا کرتا اداس کیوں ہوتا ہے، کل روز قیامت میں جب میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، جب تو اٹھے گا تو میں تجھے جبرائیل امین والا حسن عطا کر کے کھڑا کروں گا۔ اور جبرائیل امین کا اس لیے کہا کہ ملائکہ کے اندر بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت اگر کوئی فرشتہ ہے تو جبرائیل کو عطا کر رکھا ہے۔ تو کہا کہ جبرائیل والا تجھے حسن دیں گے، تو کہا کہ دنیا کے اندر اگر تو اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا کر دی، تو صبر و تحمل کر رہا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا اور اپنی نماز و عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں یہ دیں گے، تجھے جبرائیل کا حسن نصیب ہوگا۔ تو دیکھو حسن نصیب ہوگا، تو دیکھو دنیا کے اندر تو یہ دارالامتحان ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدسور بنایا، کسی کو اچھا بنایا، کسی کو برا بنایا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ فضل اللہ بعض والا بعض، یہ اللہ تبارک و تعالی اسی ترتیب سے دنیا چلا رکھی ہے، لیکن آخرت میں اصل فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا میں فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آپ کے دل کے اندر کتنا ہے، دنیا کے اندر بس اسی پر فیصلہ ہے، فضیلت اسی کی ہے، باقی سب ضرورتیں ہیں، باقی فضیلتیں نہیں ہیں۔ خوبصورت ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں، کب ایک چیز ہے وہ اللہ کا تقوی ہے کہ یہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے خالق کو کتنا پہچانتا ہے۔ تو اس لیے تو یہ جتنے مجاہدات ہیں اس سے مطلوب صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ سے اللہ کو پا لینا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ عادت اگر تہجد کی نہیں ہے تو تہجد کی عادت ڈالنا ہے، لہذا اس کے لکھا ہے نہیں ہے تو تہجد کی عادت ڈالنا ہے، لہذا اس کے لکھا ہے کہ جب تک تہجد کی عادت نہ پڑے تو عشاء کی نماز میں وتر سے پہلے 4 رکعت نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ 4 رکعت نوافل جو وہ ایک ساتھ سلام کے ساتھ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد کا جو ثواب تو دیتے ہی دیتے ہیں اس پڑھنے پہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تہجد کی عادت ڈال دیتے ہیں، یہ تہجد میں بیدار ہونا نصیب ہو جاتا ہے، تہجد میں بیدار ہونا نصیب ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ تہجد میں بیدار ہونا گرا لگتا ہے انسان کو، نیند کو توڑ کے انسان جو ہے وہ الگ بات ہے کہ بس وقت لیٹ نائٹ ہو جائے تو تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے تہجد کے سونا ضروری ہے، ہاں سو کر اٹھے تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اپنی نیند کو توڑ کے آنا یہ بہت بڑی بات۔ لیکن اگر وقت آ کے ہوئے لیٹ نائٹ ہو گیا، 12 بج گئے، 12 کے بعد کا ٹائم ہے، لیکن اگر وقت آ کے ہوئے لیٹ نائٹ ہو گیا، 12 بج گئے، 12 کے بعد کا ٹائم ہے، تہجد وقت ہوگا، تہجد کے 2 نفل پڑھ کے سو جائے۔ اس لیے کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر الليالي، اس لیے کہ انسان کی محنتوں کی مقدار پر بلند مرتبے نصیب کیے جاتے ہیں، اور جو راتوں کو جاگے گا اللہ تبارک مرتبے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو ایسا ہوتا ہے، اس میں راتوں کو جاگنے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، حالات کی کیفیت ایسی ہوتی ہے آدمی آٹومیٹکلی جاگتا ہے۔ سحری میں جاگ رہا ہے، سحری میں جاگ رہا، تہجد وقت تو 2 رکعت نفل تہجد کے ادا کر دیے، خدا کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، اور پھر جو آپ اعتکاف والے معتکفین ماشاءاللہ جو تشریف لے آئے دنیا بھر سے، تو یہ تو اللہ کے گھر میں ہی آ کے بیٹھ گئے، اور گھر میں جب آ کے بیٹھ گئے تو آپ کو تو زیادہ مجاہدے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کسی سخی کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے وہ تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے تب جی آ گئے، اب تو اس کا کام ہے نا، آپ کا کام تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے تب جی آ گئے، اب تو اس کا کام ہے نا، آپ کا کام تو ختم ہو گیا، اب تو اس کا کام ہے، ہم تو آگے بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کا کام ہے ہمیں سرو کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کے گھر چلے جائیں، جا کے صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں مہمان خانے میں، آپ نہیں سوچتے اب کیا کرنا ہے میں نے، اب اسی نے کرنا جو کرنا، آپ نہیں سوچتے اب کیا کرنا ہے میں نے، اب اسی نے کرنا جو کرنا۔ وہ ایک چٹکلا یاد آ گیا کہ ایک آدمی سے ٹیسٹ لیا گیا کہ آج کے جنگل کے اندر آپ ہوں اور شیر نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ جو میں کی کرنا ہوں تو انہیں کرنا جو کرنا ہے، وہی والی بات ہے۔
اور کسی امام صاحب سے پوچھا جی جنگل میں جا رہا ہوں اور شیر نکل آئے تو کیا کہا، میں نماز میں کھڑا ہوں تو نماز میری ہو جائے گی کہ نہیں؟ امام صاحب نے کہا وضو رہ گیا تو ہو جائے گی، شیر دیکھ کے تو وضو رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم اعتکاف والے آ کے بیٹھ گئے، یہ کہ یا اللہ اسیر آ گئے ہیں اور تیرا کام ہے، تیرا کام۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھی کہ لکھنؤ کے ایک بزرگ تھے، ان سے بیعت ہونے کے لیے ایک دوسرے بزرگ پہنچے، ایک صاحب پہنچے، ان سے بیعت ہونے کے لیے ایک دوسرے بزرگ پہنچے، ایک صاحب پہنچے۔ وہ جو بزرگ بیعت کرنے والے بزرگ جلدی سے بیعت نہیں کرتے تھے کسی کو، اب یہ لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے، ان کا نام بھی بڑا دلچسپ نام تھا تو ذہن سے نکل گیا، تو آگے تو شیخ نے پوچھا کیوں آیا ہے، بیعت کر کے کیا کرے گا؟ کہا کہ اللہ کو پاؤں گا۔ اللہ کو پائے گا؟ اللہ نہ ملے تو؟ کہتے کوئی بات نہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا کہ کم سے کم یہ تو اطلاع ہوگی کہ آیا تھا پانے نہیں ملے تو ملے وہ نہیں، ہم تو گئے تھے۔ او مائی گاڈ، کیا بات، معرفت، خدا کی قسم، معرفت بیان، معرفت بیان۔ اپنی حاضری تو لگاؤ، یا اللہ ہم آ گئے، آپ ملے نہیں تھے۔ کہا کہ ان کے یہاں یہ تو لکھا ہوگا نا، آیا تھا میں ہی نہیں ملا، ہم آ گئے، اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ ہم تو آ گئے، اب آپ ہی نے ملا، اللہ ہم تو آ گئے، اب آپ ہی نے ملنا ہے، آپ نہیں ملیں گے تو ہم تو آئے تھے، ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے یہ تو لکھیں گے کہ آئے تو تھے، مجھے پانے آئے تھے، میں ہی نہیں ملا۔ فرشتے کہ اللہ تجھے پانے آئے تو تھے، تیرے گھر میں آ کے بیٹھے، 10 دن کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے، کوئی آسٹریلیا سے آیا تھا، کوئی 10 دن کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے، کوئی آسٹریلیا سے آیا تھا، کوئی کینیڈا سے آیا تھا، کوئی سویڈن سے آیا تھا، کوئی جناب دنیا کے دوسرے خطوں سے کہاں سے پہنچے ہیں، کوئی جاپان سے آیا تھا، یہ سارے آپ کہاں ملکوں سے پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ کے تو خیر ہے ہی ہیں۔ اب یہ ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، اب فرشتے یہ کہیں گے اللہ میاں آئے تو تھے تیرے گھر میں، تو ہی نہیں ملا، یہ تو آئے تھے، تو یہی کہو اے اللہ ہم تو آ گئے ہیں، اب ملنا تیرا کام ہے، تو نے کرنا جو کرنا، اب ہم تو آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو نے سرو کرنا، ہمیں دسترخوان ہمارے مغفرت اور بخشش کے تو نے بچھانے ہیں، تو نے نچھاور کرنی ہے، تو نے ہمارے دل کو اپنی محبت کے نور سے منور کرنا ہے، ہمارا کام آنا تھا، آ گئے ہیں، اور تیرا تو قرآن میں وعدہ ہے آنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے، ہم آ گئے۔ اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آ گئے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے، اور یہ وہی ہے مستحق ہے کہ آپ آ گئے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے، اور یہ وہی ہے کہ یا اللہ کوئی مجاہدے بڑے کیے 11 مہینے کچھ نہیں ہوا، ہم تو تیرے گھر میں ہی آ کے بیٹھ گئے، اب تو ہمیں عطا کر، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وعدہ کر لیتے ہیں کہ جس نے ہمارے راستے میں بس ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمیں پا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے رمضان کی ساعتوں میں ہماری ان کلمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہمیں مل جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے، آمین یا رب آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں، آسٹریلیا تک سے لوگ یہاں پہ اعتکاف کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے برکت کی دعا دیتے ہیں، اور جو بھی حضرات جی اس کے اندر استفادہ کر رہے ہیں ان کے برکت کی دعا دیتے ہیں، اور جو بھی حضرات جی اس کے اندر استفادہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ اعتکاف میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ سے اللہ کو پانا ہے، بس اللہ ہمیں مل جائے، اور بادشاہوں کا بادشاہ جس کو مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی، ساری کائنات اس کو مل گئی۔ تو ماشاءاللہ یہ اعتکاف والی جو ہے آخر جو ہے عید تک یہیں پہ موجود ہو۔ یہاں ختم قرآن جو دوسرا ختم قرآن 27 کو ہو رہا ہے، پہلا ختم قرآن 10 رات کے بعد ہو گیا تھا، کیونکہ 10 روزہ قرآن یہاں پہلے ختم ہوا، ماشاءاللہ وہ 3 حفاظ کرام نے اس کو ختم کیا، تکمیل ہوئی اور دعا ہو گئی۔ اب دوسرا جو ختم قرآن ہمارا جو ہے وہ 27 یعنی 26 مارچ بنے، 27 یعنی 26 مارچ بنے گا، 26 مارچ گزر کے رات جو آئے گی مغرب کے بعد سے وہ 27 کی رات ہوگی۔
تو 27 کی رات جو ہے دوسرا ختم قرآن ہے. جو بھی جہاں سے آ سکتا ہے وہ آئے اور ختم قرآن کے اندر شریک ہو. خصوصی دعا ہوگی, ذکر ہوگا, بیان ہوگا, آپ سے گفتگو ہوگی, اس لیے کہ اعتکاف ہوگا, بیان ہوگا, آپ سے گفتگو ہوگی, اس لیے کہ اعتکاف والے بیٹھے ہیں, صبح شام لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں اور خدا کو منا رہے ہیں اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار الہیہ متوجہ ہیں. لہٰذا یہ بہت بابرکت موقع ہوگا اس تکمیل قرآن کا. لہٰذا آپ حضرات جو بھی ناظرین مجھے سننے موجود ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ 27 کو یہاں پر پہنچے. یہاں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ 9 بجے جو ہے عشاء کی نماز کھڑی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے باقی سارا سلسلہ ہوگا. اور آخر میں انشاءاللہ مٹھائی بھی ملے گی, مٹھائی بھی ملے گی. اس لیے کہ آپ میں سے بعض لوگ مٹھائی کی نیت سے آ جائیں گے. کیا یار تسی بھوکے پانی ترخواتا مولی صاحب نے کہ جی کھانا جنت ہی ملے گا تمہیں, اور جنت بڑی ملے گی ملے گی سانو اتنے تو دیو. تو اس لیے بھائی مٹھائی بھی ملے گی, اچھی مٹھائی ملے گی انشاءاللہ. دیکھو 10 روزہ کے اندر بھی مٹھائی ملی ہے تو انشاءاللہ آپ کو مٹھائی بھی ملے گی. اور یہاں تو ماشاءاللہ اعتکاف والے موجود ہیں, یہاں تو آپ کو پتا اوپر ہیں لذیذ کھانے آپ حضرات کے سحری افطاری کے تیار ہو گئے. تو کوئی سحری افطاری میں بھی یہاں آنا چاہے بھائی ماشاءاللہ بہترین آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہیڈ شیف بھیج دیے ہیں, بہترین کھانا یہیں کچن میں تیار ہوتا ہے. جموں کچن موجود ہے ماشاءاللہ. تو جو آنا چاہے کھلی دعوت ہے, یہ موقع بار بار نہیں آتے بھائی. ہاں قصور ہے ہمارا, کوئی قصور نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دروازہ اور در کھول کے بیٹھے ہیں. آپ آئیں, افطاریوں میں بھی شریک ہوں اور سحریوں میں شریک ہوں, اور افطاری سحری میں دعائیں ہوتی ہیں, اور ہر تہجد کے وقت میں رات کو 4 بجے لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں اور اس میں ہاتھ وا کی دعائیں ہوتی ہیں. تبھی میں تمام ناظرین حاضرین کو کہتا ہوں کوئی 2 نمازیں یہاں پر ہمارے ساتھ گزار لو, انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگا. کیونکہ جب اللہ کو پانے کی کوشش انسان کرتا ہے تو اس راستے کی جتنے بھی مجاہدات تکلیفیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بہت اعلیٰ عطا کرتے ہیں, اور اس میں ناکامی نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی چیز پانے میں ناکامی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کو پانے میں ناکامی نہیں ہے. کیونکہ قدم اللہ کو پانے میں ناکامی نہیں ہے, کیونکہ قدم قدم پر خود اللہ ہی مطلوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنی الطاف کریمانہ نازل کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ حضرات جو ہے 27 کو انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہے. اور باقی جیسے میں نے کہا کہ ہم ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اعتکاف کے اندر, کہاں سے لوگ یہاں جمع ہیں. تو جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی ہمت کریں یہاں پہ جب موقع ہے, تو جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی ہمت کریں یہاں پہ جب موقع ملے ایک نماز یہاں پڑھ لیں. کیونکہ ہر نماز کے بعد معمولات اس انداز سے ماشاءاللہ اعتکاف ہم نے قائم کیے ہیں. آپ کو دنیا میں کم ہی ایسے اعتکاف ملیں گے. دعویٰ نہیں ہے, دعا ہے, دعویٰ نہیں ہے, لیکن احساس یہ ہے کہ اعتکاف میں نے بھی دنیا میں بہت دیکھے اور کیے ہیں, لیکن تبارک و تعالی مرتب کروائے ایسا اعتکاف آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اس لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور امریکہ جیسی دنیا میں جہاں مادیت کی دوڑ دھوپ ہے, وہ خالص روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. جہاں ڈالر کی دوڑ بھاگو اور وہاں پر روحانیت کے راستے, ڈالر کی دوڑ بھاگو اور وہاں پر روحانیت کے راستے پہ لگ رہے ہوں. جہاں حالت یہ ہو کہ جی یہ عثمانی ہے یا صدیقی ہیں, کہتے کوئی عثمانی صدیقی نہیں, سارے ڈالروی ہیں, کہتے سارے ڈالروی ہیں. تو اس دنیا کے اندر روحانیت کا سفر لے کے چل رہے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی آپ حضرات کے لیے کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات ضرور فائدہ اٹھائیں. اس سے کسی ایک نماز میں آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے ضربے لے کے جائیں گے. اور میں نے بتایا کہ مجھے تو الحمدللہ دنیا کے 4 سلسلے مشہور ہیں ہی ہیں. مجھے دنیا کے 40 سلسلوں کے اندر الحمدللہ روحانی کی اجازت ہے. ترکی کے ایک بہت بڑے شیخ نے مجھے 40 دنیا کے روحانی تک اپروچ کی, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. اور انہوں 40 سلسلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام دلوں سے راحت ہوتی ہے. اور 40 سلسلوں کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا, ایسے ایسے نام آپ پہلی دفعہ سنے ہوں گے. تو ان سلسلوں میں اتنے الحمدللہ روحانی سلسلے. امریکہ کی دنیا میں مجھ طالب علم کو یہ صرف میرے والدین کی دعا اور میرے پیر و مرشد کی دنیا میں مجھ طالب علم کو یہ صرف میرے والدین کی دعا اور میرے پیر و مرشد حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کی توجہ اور برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ جیسی دنیا میں روحانیت کا جو ہے ایسا نور عطا فرما رکھا ہے. یہ نصیب والے ہیں کہ جن کے سینے وہ نصیب والے فائدہ اٹھاتے ہیں. باقی بد نصیب تو نبی کے زمانے بھی بد نصیب بہت گزرے ہیں, جو نبی کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں پا سکے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آج بھی کوئی دیکھ کے بھی نہ کچھ پا سکا تو پھر بات وہی ہے کہ نبی کے زمانے کے بد نصیبوں کا وہ بھی ایک شاخ ہے, وہی اس کا تسلسل ہے. جو ابو جہل رسول اللہ کو دیکھ کر بھی نہ پہچان سکا, جو عرب کا سب سے دانا سب سے عقل مند انسان تھا, نام کیا بن گیا ابو جہل.
جہالت کا باپ بن گیا. کیوں؟ کہ رسول اللہ کو پہچانا نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھیں بند ہیں, نابینا ہے, نابینا حالت میں رسول اللہ کو پہچان لیا تو وہ کہ امام الاتقیاء بن گئے. اس لیے بھائی یہ مواقع لیا تو وہ کہ امام الاتقیاء بن گئے. اس لیے بھائی یہ مواقع بار بار نہیں آتے, بار بار نہیں آتے. اور یہ امریکہ میں تو ویسے روز پابندیاں لگ رہی ہیں, پتہ کنے رہنا کنے نہیں رہنا, فائدہ چک لو بھائی. تو اس لیے بھی موقع اچھا ہے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ جو ہے تو یہ جو ہے 27 ختم قرآن آپ یاد رکھیں. عید کی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. یہ اعتقاد کہ ہماری عید کی رات جو ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے جسے اس رات کو زندہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھیں گے جس وقت سب کے دل مر جائیں گے. اور آپ اعتکاف والے جانتے وہ ہماری وہ رات کیسے گزرتی ہے. اللہ اکبر. وہ لیلۃ الجائزہ, انعامات بانٹنے کی رات, اللہ انعام بانٹ رہے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وہ لیلۃ القدر کا انعام ہے؟ کہا نہیں, یہ لیلۃ القدر کا تو الگ انعام ہے. یہ انعام اس بات کا ہے کہ بیچارے مزدور مزدوری میں لگے رہے ہیں, اب رمضان پورا کر لیا, آخری رات رہ گئی, اب اللہ تبارک و تعالی مزدوروں کو اس کا انعام عطا. رمضان پورا کر لیا, آخری رات رہ گئی, اب اللہ تبارک و تعالی مزدوروں کو اس کا انعام عطا کرتے ہیں. اس رات کے اندر جو لا الہ کی ضرب لگتی ہے, جو اللہ کے سامنے آہ و فغاں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفعہ بھی ہمیں وہ توفیق نصیب فرمائے اس رات کو ضائع نہ کریں. ناظرین بھی نوٹ کر لیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں بھی پہنچے, ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو بس وہ پہنچیں اس رات کے اندر, عید کی رات, بجائے اس کے بھاگو جی عید کی رات ہے جو فیملی میں جانا, جی فیملی میں جانا, بھاگو بھاگو فیملی, ساری زندگی فیملی میں ہی ہو بھائی. تو بھی اسی عید کی رات میں خدا کے ساتھ جڑے رہو گے اللہ کے گھر میں تو انشاءاللہ فیملیوں کے پاس خوشی خوشی جاؤ گے جیسے حدیث قرآن میں فرمایا. تو کہنے کا بس یہ سارے جو اعلانات اور یہ تاریخوں کو آپ اپنے سکیجل کر لیں, کیونکہ امریکہ کی دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ لوگوں کو سکیجل آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ابھی سے میں اسے تفصیل سے بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. اور یہاں جتنا وقت دے سکتے ہیں یہاں ہمیں وقت